नाज़रीन, इस्लामाबाद में अपोज़िशन की जो कौमी कॉन्फ्रेंस है, वो तो कामयाब हो गई। इस्लामाबाद में दौड़ें भी लगी रहीं। कल हमने सारा दिन देखा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 2-3 ऐसे बयानात दिए हैं, जिससे अता तारड़ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी परेशान हैं। और दूसरी जानिब ये जो अपोज़िशन अलायंस है, इसमें चंद एक ऐसी एंट्रीज़ हो रही हैं, जो कि एक सरप्राइज़िंग है हुकूमत के लिए। और ईद के बाद हुकूमत के लिए जो मामलात हैं, वो आसान दिखाई नहीं दे रहे। कोशिश तो कर रहे हैं कि बयानिया भी बनाया जा रहा है कि यार एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। ईद के बाद क्या बड़ा होने जा रहा है, ये डिस्कस करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ ये जो अपोज़िशन की कौमी कॉन्फ्रेंस थी, इसको रुकवाने के लिए क्या-क्या हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन इसके बावजूद ये कॉन्फ्रेंस क्यों कामयाब हो गई, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और खबर ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी अता तारड़ साहब ने कल हमें कहा, हमने सुना भी कि आएँ जी मैं आपको जगह देता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आके हमने देखा कि यहाँ पे जो सरकारी मशीनरी है वो तो कॉन्फ्रेंस को रुकवाने के लिए लगी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये भी कहा कि ये हुकूमत की गलती है, और हुकूमत जिस तरह से मतवातर गलतियाँ कर रही है, ये इसके लिए नुकसानदेह साबित होंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये भी कहा कि जी कल शहबाज शरीफ मेरे साथ खड़ा होता था, और हम इमरान खान के खिलाफ जो गैर जमहूरी रवैया था, उसकी यहाँ पे बैठ के हम उसकी यहाँ पे तरदीद कर रहे होते थे, और हमें गुस्सा आता था। लेकिन आज जब शहबाज शरीफ साहब इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो हम सब लोग हैरान हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ ये जो अपोज़िशन अलायंस है, इसमें महारंग बलोच और मंजूर पशीन की जो एंट्री हो रही है, ये भी एक होशरुबा इंकशाफ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके साथ ही साथ उमर अयूब साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान की हुकूमत अगर इतनी ही मकबूल है, तो एक तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान जलसा करके दिखा दें, और दूसरी जानिब सड़क की दूसरी तरफ महारंग बलोच जलसा करती है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि किसके जलसे में ज़्यादा रश है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा कि गैर जमहूरी रवैयों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली है, और आज़ादी इज़हार राय पे जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उनका ख़ात्मा है। नाज़रीन, ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें पाकिस्तान बाहर से सहाफ़ियों ने शिरकत की, इसके अलावा सिविल जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की। अपोज़िशन की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जमात है, महमूद अचकज़ई साहब हैं, बलोच रहनुमा हैं, इसके अलावा सिंध से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। इट मीन्स दैट कि जितना आसान हुकूमत के लिए लग रहा था, उतना आसान है नहीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको होस्ट कर रही है, और बैरिस्टर गौहर ने ये कहा जी कि हमारी तरफ से ये प्रपोज़ल था कि केपी हाउस में ये कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लेकिन दूसरी जमातों ने ये इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा चूँकि ये एक कौमी नोयत की कॉन्फ्रेंस है, तो इसलिए ये एक न्यूट्रल वेन्यू पे होनी चाहिए। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हमने इस वेन्यू का इंतखाब लेजेंड होटल का इसलिए किया था कि हो सकता है कि यहाँ पे हमें कॉन्फ्रेंस कर लेने दी जाए, लेकिन फिर जब हम कल के बाद आज जब हम दोबारा पहुँचे हैं, तो आज हमें ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। नाज़रीन, वजह क्या है? वजह सिंपल सी है कि जिस तरह से कौमी कॉन्फ्रेंस में ये बारहा ज़िक्र हुआ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके पास मैंडेट नहीं है, और ये जो लोगों की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुख्तलिफ शुरा की जानिब से ये कहा गया कि चूँकि ये गैर अवामी हुकूमत है, इनके साथ अवामी हमायत नहीं है, तो इसलिए इनको ये ख़तरा है कि छोटी-सी आवाज़ भी वो आगे चल के एक बड़ी आवाज़ में कन्वर्ट हो सकती है। जितनी भी बातें ये कौमी कॉन्फ्रेंस में की जा रही हैं, ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है, ये कहा गया अपोज़िशन की जो यहाँ पे लीडरान हैं, उनकी जानिब से। और इसमें कोई दो राया नहीं है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सेटअप की, तो एक तरफ तो हुकूमत लगती है कि हुकूमत शायद मज़बूत हो रही है। फैसल वाडा साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि आने वाले दिनों में मज़ीद सख्ती होगी। पीटीआई की सारी क़यादत ही कंप्रोमाइज़्ड है। साथ ही साथ मुनीब फ़ारूक साहब ने ये कहा कि 2029 के जो इंतखाबात हैं, वो भी ऐसे ही होने वाले हैं। जिसके जवाब में अपोज़िशन अलायंस की जानिब से ही अब ये बयानिया पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखें जी, अगर तो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बात करें इमरान खान की, तो एक टाइम ऐसा था जब बाजवा साहब और इमरान खान भी एक पेज पे थे, फिर वो पेज फट गया। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कितने दिन चल सकती है और हालात कब तक साज़गार रहेंगे, इसका कहना ये क़ब्ल-अज़ वक़्त होगा। आप 2029 की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे तो कल का पाकिस्तान में कोई पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स भी यही बताते हैं कि अगर हमारी मौजूदा हुकूमत, ये 1.5 साल इन्होंने, जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तब इन्होंने हुकूमत की, फिर उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, और फिर अभी ये वही तसलसल चल रहा है। अगर हम इस सारे टेन्योर को शामिल करेंगे, तो ये तकरीबन साढ़े 3 साल का ये टेन्योर बनता है। और इस साढ़े 3 साल में पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जा रही है, और फिर पाकिस्तान के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, और इसके अलावा जो दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं, वो भी पाकिस्तान के ये जो रवैया है, इससे खुश नहीं दिखाई देती। अगर हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका के कई कांग्रेसमैन ऐसे हैं जो पाकिस्तान में जमहूरी रवैयों के ऊपर तशवीश का इज़हार कर चुके हैं, और वो बारहा ये कह चुके हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई की सारी क़यादत जो है,
وہ کمپرومائزڈ ہو چکی ہے، جس کے جواب میں پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو جیلوں میں موجود ہیں کیا وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں؟ اگر وہ کمپرومائز ہو گئے تو آپ ان کو چھوڑ دیتے، کیونکہ جتنے لوگ کمپرومائز ہوئے تھے وہ تو کانفرنس انہوں نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا، وہ تو 9 مئی کے کیسز میں بھی نہیں ہے۔ اب ناظرین، ایک طرف تو میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز ڈیوائیڈڈ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جو سینئر موسٹ ججز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا ہوا ہے، پھر بار کونسل یعنی کہ وکلا وہ بھی ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ کس طرح سے پاکستان بار کونسل کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے جوڈیشل کمیشن میں اختر حسین، انہوں نے ریزائن بھی کر دیا۔ اٹ مینس دیٹ کہ میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ چیزیں اگر اتنی کنٹرول اور اتنی آسان ہوتی تو حکومت کے لیے اتنا کوئی پریشانی نہیں تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی میاں شہباز شریف صاحب کو یہ غیر ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا، منصور علی خان صاحب نے سوال پوچھا رانا ثناء اللہ صاحب سے، انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، جس کے جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب جانے دیں، اب آپ اتنے معصوم تو ہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے اپوائنٹمنٹس کہاں سے ہوتی ہیں۔ اٹ مینس دیٹ حکومت تو کسی بھی قسم کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حکومت سے مراد ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے رویے پر بھی اپوزیشن کے جو مختلف اراکین ہیں ان کو اعتراض ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بظاہر تو حکومت کا حصہ ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی ذمہ داری نہ لیں۔ ناظرین، اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی پاکستان کا اس وقت جو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں۔ دوسری جانب جو چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں۔ پنجاب کے گورنر وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں۔ سندھ کی پوری حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ تو اگر یہ سارا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار تو شیئر کر رہی ہے، اب مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ پیدا ہوتا ہے پنجاب کی جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے جو کہ ڈسکس ہوا تھا اور طے ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان، اس کے اوپر اعتراض ہے۔ اطہر کاظمی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی کہ اب یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے میثاق جمہوریت کیا گیا اس طرح سے میثاق اکانومی بھی کر لیا جائے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ 50 سال پرانا جو پاکستان کا آئین تھا اس کو تو انہوں نے پھاڑ کے رکھ دیا ہے، آئین کے اوپر تو یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میثاق اکانومی کے اوپر کون عمل کرے گا یہ بھی قبل از وقت ہوگا۔ تو ناظرین، یہ وہ خبریں ہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ تک شیئر کر دیے ہیں۔ اٹ مینس دیٹ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہ جو اپوزیشن کا الائنس ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب وقتی طور پہ تو اس میں شامل نہیں ہوئے، لیکن وہ یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور بقا کے لیے ہمتن ہمیشہ یہاں پہ حاضر ہوں، اور یہ کوشش کروں گا کہ جب بھی میری ضرورت پڑے گی جمہوریت کی بحالی کے لیے تو میں میدان میں آ جاؤں گا۔ اٹ مینس دوسری جانب سے حکومت کی جانب سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی نہ کسی طرح سے انگیج کیا جائے۔ میں آپ کو یہ 2-3 مرتبہ خبریں بھی دے چکا ہوں کہ کافی سارے لالی پاپس بھی دینے کی کوشش کی گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے اس مرتبہ جو ایکشن لینے کی تیاری کی جا رہی ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ پھر دوسری جانب سے جو اپوزیشن نے منظور پشین اور مہارنگ بلوچ کو اس میں شامل کرنے کی بات کی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ منظور پشین اور مہارنگ بلوچ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستانیوں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لاپتہ لوگوں کا مسئلہ پورے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، نہ ہی تو لاشیں گھر میں آنی چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو گھر سے غائب ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ تو وہ ہیں جو تصویر کی ایک جانب کا رخ ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، پنجاب میں اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو آج بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے خلاف کریکٹم کیا جا رہا ہے، اور جو پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے وہ کے پی کے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، جس طرح فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ جی کمپرومائزڈ ہے قیادت، تو پی ٹی آئی کے کئی لوگ ایسے ہیں جو واقعی کمپرومائز، لیکن اس طرح سے کہہ دینا کہ پوری کی پوری جماعت کمپرومائزڈ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے ایک پرسیپشن قائم کرنے کی، عوامی رجحان قائم کرنے کی کہ جی پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ختم ہو چکی ہے۔ بڑی خوبصورت اس کا جواب ہے، اور اس کا جواب وہی ہے جو پاکستان کے جو بڑے صحافی ہیں وہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے سمپل کہا، انہوں نے کہا جی کہ آپ آج یاسمین راشد صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑوا کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا کہ پبلک پاپولیرٹی کس کے ساتھ ہے، عمران خان پاپولر ہے، پی ٹی آئی پاپولر ہے، یا پھر پی ایم ایل این پاپولر ہے۔ ناظرین، اخبارات کے اوپر جو اربوں روپے کے اشتہارات ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ عوام میں یہ ایک سیمپتھی ایک لی جائے، اور عوام میں یہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک فیکٹر ڈال دیا جائے کہ جی موجودہ حکومت بالکل حشاش بشاش ہے، بہترین کام کر رہی ہے۔ اگر ہم حکومت کے کاموں کی بات کریں تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنے پروجیکٹس ہیں عمران خان کے دور میں عام پاکستانی کو 8 لاکھ روپے تک پرائیویٹ ہاسپٹل سے، میڈیکل کلینک سے وہاں سے علاج کروانے کی سہولت تھی، وہ ختم کر دی موجودہ حکومت نے۔ راشن کارڈ دیا جاتا تھا، وہ ختم کر دیا حکومت نے۔ لنگر خانے تھے، وہ ختم کر دیے حکومت نے۔ اس کے علاوہ پناہ گاہیں تھی، وہ ختم کر دی حکومت نے۔ اٹ مینس دیٹ کہ جو عوامی فلاحی منصوبے تھے وہ تو پنجاب حکومت نے ختم کر دیے۔ اب چل کیا رہا ہے؟
وہ ایک آپ ٹریک بنا رہے ہیں موٹر سائیکلز کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بھی پرانا منصوبہ ہے۔ پھر آپ نے جو یہاں پہ جو میٹرو بسیز ہیں، اسپیڈو بسیز ہیں، ان کے اوپر آپ نے کلر چینج کروا کے آپ نے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ نے ماحول دوست بسیں لے آئی ہیں، تو یہ بھی غلط خبر ہے۔ ناظرین، یہ وہ خبریں ہیں جو کہ عوامی پرسیپشن چینج کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، لیکن عوام کل بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی سنجانی میں بھی یہ آفر دی گئی تھی کہ اگر پی ٹی آئی والے سنجانی چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی ہم لوگ بنی گالا یا پھر جہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم ان کو منتقل کر دیتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور بھی بھنڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے بات نہیں کی، وہ تو جوڈیشل کمیشن کے قیام کی بات کرتے تھے اور وہی مطالبہ وہ بارہا دہراتے رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری ملاقات ہوئی اور پھر تیسری ملاقات پہ ہماری بات چیت ختم ہو گئی۔ ناظرین، وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کو اپنی رہائی سے زیادہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی فکر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ اس ملک میں معاملات حالات واپس معمول پہ آ جائیں اور پاکستان کی اکانومی وہ پہلے کی طرح بہتر کام کرنا شروع کر دے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔